الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، پچھلی چند مرتبہ سے جس عنوان کے تحت گفتگو جاری تھی وہ تھا اتحاد و اتفاق. پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی گئی. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے 3 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ مرکز اتحاد کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہے کہ دین اسلام. دوسری بات یہ کہ حدود اتحاد کیا ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی نافرمانی لازم نہ آئے اس وقت تک اتحاد کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ حدود اسباب اتحاد کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تمام احکام اسلام ان کو اپنانا چاہیے. اسی تیسرے عنوان کے تحت اور آگے بات بڑھاتے ہیں. احکام اسلام کو اپنی زندگی میں لانا یہ اسباب اتحاد ہے. اتحاد کو قائم کرنے، وجود میں لانے کا ذریعہ اور سبب ہے. اب احکام اسلام جو ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں. ایک وہ احکام ہے کہ جس کا تعلق خود اپنی زندگی سے ہے، انفرادی زندگی گزارنے سے متعلق ہے. احکام اسلام کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں انسان کی معاشرتی اور باہمی زندگی سے متعلق احکام ہیں، آپسی زندگی گزارنے کے طریقے سے متعلق احکام ہیں، جس کو کہتے ہیں اجتماعی زندگی سے متعلق احکام. بہرحال تو یہ جو دوسری قسم کے احکام ہیں، انسان کی باہمی معاشرتی زندگی گزارنے سے متعلق احکام، ان احکام میں سے چند کو سورۃ الحجرات میں پیش کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورۃ الحجرات کے متعلق آپ سن لیجئے کہ سورۃ الحجرات بھی 2 حصوں میں منقسم ہے. 2 طریقے کے اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں. پہلے حصے میں وہ احکام ہیں کہ جس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق ہے، یعنی ایک مسلمان کو اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ اور معاملہ کرنا چاہیے، یہ کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں. اور دوسرے حصے میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کس طریقے کا معاملہ اور برتاؤ کرنا چاہیے، گویا اپنی معاشرتی زندگی کس طریقے سے مسلمان کو گزارنی چاہیے، وہ بیان کیے گئے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی دوسرا حصہ ہے، لیکن لگے ہاتھ سرے دست پوری سورۃ الحجرات کی آہستہ آہستہ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی تاکہ پوری سورت کو ہم اچھی طریقے سے جان لیں، اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعظیم بھی سیکھ لیں اور ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے تاکہ اتحاد وجود میں لایا جائے، اور اگر اتحاد موجود ہے تو اس کو آگے کے لیے برقرار رکھا جائے. بہرحال ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آپ اس کا شان نزول اور پس منظر جان لیجئے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ بنو تمیم نام کا حاضر خدمت ہوا مسلمان ہو کر کے. اس زمانے میں یہ عام ماحول تھا، مختلف قبائل کے وفود اور جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی اور احکام اسلام، تعلیمات اسلام کو سیکھتی اور واپس جا کر اپنے قبیلے والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا. تو بنی تمیم نام کا ایک قبیلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قبیلہ فارغ ہو کر واپس اپنے قبیلے جانے لگتا، واپسی ہوتی تو کسی ایک ساتھی کو امیر اور سردار اور ذمہ دار بنا دیا کرتے تھے.
تاکہ آئندہ کبھی کسی حکم کو یا پیغام پہنچانا ہو قبیلے تک تو اس امیر اور ذمہ دار سے رابطہ قائم کر لے، متعلق ہو جائے اس سے، اور وہ اپنے قبیلے کو وہ پیغام پہنچا دے، احکام پہنچا دے، کام میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ قبیلہ بھی جب واپس ہونے لگا تو اس موقع پر بہت سے لوگ وہ جو قبیلے کے تھے اور بہت سے دوسرے حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ گفتگو یہ ہوئی کہ اس قبیلہ بنو تمیم کا سردار اور امیر کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ قعقاع ابن معبد کو اس کا نام لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اقرع ابن حابس کو امیر بنایا جائے۔ تو ان دونوں صحابہ کے درمیان گفتگو ہونے لگی اور دونوں نے اپنی اپنی رائے کے دلائل بھی دیے۔ اسی دوران ان کی آواز بھی کچھ بلند ہو گئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اس مجلس کے اندر۔ تو اسی واقعے میں آپ دیکھیں تو یہاں دو طریقے کی غلطی صادر ہوئی ہے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ بنو تمیم کے امیر بنائے جانے سے متعلق کوئی موضوع چھیڑا ہی نہیں، کوئی ٹاپک چھیڑا ہی نہیں، تو پھر ان دونوں نے کیوں باتیں کی اس امیر بنانے کے متعلق۔ دوسری غلطی یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما تھے لیکن ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو دو طریقے کی غلطیاں صادر ہوئی۔ اسی غلطیوں پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت، یہ سورۃ مبارکہ کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا، جس میں اللہ پاک پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں تنبیہ کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے دوسری آیت ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے زیادہ بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے بات کرنے میں آواز کو بلند مت کرو جس طرح تم آپس میں بات چیت کرتے ہوئے آواز بلند کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ردی کی ٹوکری میں جائیں، بیکار ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ دو نازل ہوئی اسی واقعے کی مناسبت سے۔ اس میں کیا کیا احکام دیے؟ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ناجائز ہے۔ دوسری بات کیا پتہ چلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور آپس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہو تو آواز ہماری بلند نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری گفتگو ہو رہی ہو تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے اونچی آواز سے جس طرح ہم دوسرے مسلمان کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 باتیں ہیں جو اس میں نص کے طور پر، صراحت کے طور پر، تنبیہ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات سے دوسری کیا کیا چیزیں مفسرین علماء کرام نے بیان فرمائی ہے جو ہمارے آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کریم ابدی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہے، تو الفاظ کو اس طریقے کے بیان کیے ہیں کہ ہر موقع پر اور ہر ماحول پر قیامت تک کے لیے یہ آیتیں کام آ سکتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، اس تعلیمات کو ہم آئندہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل، عمل مقبول اور اخلاص مطلوب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔